لمحے سے جانا قسط نمبر 42 از قلم لائبہ خان، عارش نے دوبارہ بے تاثر لہجے میں کہا تھا، لیکن اس کے لہجے کی نمی اور درد کو وہ کسی سے بھی چھپا نہیں سکتا تھا۔ اپنی زندگی میں آگے بڑھ کر جس نقصان کے لیے تجھے غصہ آیا تھا، وہی نقصان اب اگر بیچ میں ہو گیا تو گھر پر ہی بیٹھا رہ جائے گا۔ اپنا بنا بنایا کیریئر کیوں خراب کرنے پر تلا ہوا ہے؟ سرم اسے کسی بھی طرح سے زندگی کی طرف لوٹانا چاہتا تھا، جو زندگی سے ناراض ہو کر ہی بیٹھ گیا تھا۔ وہ اپنے ساتھ سب کچھ لے کر جا چکی ہے لالا، اب مجھے کسی بھی چیز کی پرواہ نہیں ہے، میں برباد ہوں یا پھر آباد۔ سرم نے بے بسی سے اس کی طرف دیکھا تھا، جس کے ہر سوال کا جواب اوزلا سے شروع ہو کر اوزلا پر ہی ختم ہو رہا تھا۔ ٹھیک ہے، جا کمرے میں جا کر آرام کر، سرم نے اسے کہا تو عارش بھی مزید ان کے سوالوں کے جوابوں سے بچنے کے لیے لمبے لمبے ڈگ بھرتا اپنے کمرے کی طرف چلا گیا تھا۔ سرم محسلہ اور روحان کی طرف متوجہ ہوا، جو بیک یارڈ کی طرف رکھے مٹی میں دونوں کھیل رہے تھے۔ ان دونوں کے بچپنے کو دیکھتے ہوئے سرم نے مسکرا کر دونوں کی طرف دیکھا تھا۔ کیا ہو رہا ہے بھائی یہاں پر؟ بچے ہو کیا دونوں جو ہر وقت مٹی میں کھیلتے رہتے ہو؟ سرم خانزادہ نے ان دونوں کے پاس جا کر تھوڑا سا فاصلے پر کھڑے ہوتے ہوئے بولا تھا، روحان یہ چیٹنگ ہے، میں نہیں مانتی، تم نے جان بوجھ کر میرا گھر توڑا ہے، اب میں بھی تمہارا گھر توڑوں گی۔ ان دونوں میں سے کسی نے بھی سرم کے سوال کا جواب نہیں دیا تھا، بلکہ روحان نے چیٹنگ کرتے ہوئے محسلہ کے مٹی سے بنایا ہوا گھر توڑ دیا تھا تاکہ وہ جیت جائے، اور محسلہ بھی اب اس کا گھر توڑنے کے لیے ہاتھ بڑھانے ہی والی تھی کہ روحان نے اسے زوردار دھکا دیا تھا۔ وہ دونوں اس وقت سوئمنگ پول کے پاس ہی کھڑی، کیونکہ گھر بنانے کے لیے مٹی میں پانی بھی ڈالنا تھا، اسی لیے سوئمنگ پول کے پانی کو ہی وہ لوگ یوز کر رہے تھے، اور اس وقت وہ سوئمنگ پول کے پانی سے ایک بڑا سا ٹب بھرے اپنے پاس ہی رکھے ہوئے تھے۔ دھکا دینے کی وجہ سے محسلہ پیچھے ہوتے ٹب کے ساتھ لگتی پیر پھسلنے کی وجہ سے سوئمنگ پول میں جا گری تھی۔ اوہ! محسلہ کے منہ سے ایک زوردار چیخ سنائی دی تھی، جسے سنتے سرم اور روحان دونوں ہی بوکھلا اٹھے تھے۔ سوئمنگ پول کا پانی کافی گہرا تھا، اس لیے اسے سانس لینے میں مشکل ہو رہی تھی۔ وہ بار بار پول سے باہر سر نکالتے سرم کو مدد کے لیے پکار رہی تھی، اور سرم نے بھی بنا وقت ضائع کیے اپنا کوٹ اتارتے سوئمنگ پول میں کودتے ہوئے اسے اپنی باہوں میں بھرتے اوپر اٹھایا تھا۔ سرم ان دونوں کے بیچ بے بس ہو گیا تھا۔ پہلے دونوں اچھے خاصے کھیلتے رہتے تھے، کھیلتے کھیلتے جب دونوں روتے تو ساتھ روتے، ہنستے تو ساتھ ہنستے، ان دونوں کے بیچ وہ پھنس کر رہ گیا تھا۔ کوئی بات نہیں میری جان، کچھ بھی نہیں ہوا، سب کچھ ٹھیک ہے۔ سرم ہنوز اسے اپنی گردن میں چہرہ چھپائے روتا دیکھ کر اپنے منتشر ہوتے دھڑکنوں کو قابو میں لاتے، اس کی کمر کو سہلاتے اسے پرسکون کر رہا تھا۔ آپ ٹھیک ہو میری جان، رونا بند کریں۔ ہنوز اس کی گرم گرم سانسیں اور اس کے آنسو سرم کی گردن پر پھیلتے ہوئے اس کے سینے تک جاتے اس کی دھڑکنوں میں آگ کی مانند برس رہے تھے۔ سرم نے نہایت ہی دھیرے سے اس کا چہرہ اپنی گردن سے نکالا، اور اس کے آنسوؤں سے تر سرخ چہرے کو دیکھتے ہوئے وہ بے ساختہ جھکا اور اس کے گال پر اپنے لب رکھ چکا تھا۔ محسلہ تو اس کے اتنے سے عمل پر ہی سرخ پڑتی چپ کر چکی تھی، اپنا رونا دھونا بھول کر اب وہ شمس اس کے سینے میں چھپنے کی تیاری کر رہی تھی۔ سرم اس کا ارادہ سمجھتے ہوئے مسکراتے اسے خود سے اپنے سینے سے لگا گیا تھا۔ سرم نے ایک نظر اپنے بیٹے کو دیکھا، جو آنکھوں میں آنسو لیے انہی کی طرف دیکھ رہا تھا، اور اب اپنے بیٹے کو بھی اسے چپ تو کروانا تھا، اس لیے محسلہ کو ساتھ لیے وہ اسے پول کے کنارے پر بٹھا کر خود سوئمنگ پول میں ہی کھڑا تھا۔ اس کی ہائٹ کافی اچھی تھی، اسی لیے اسے پانی میں رہنے پر کوئی بھی پریشانی نہیں ہو رہی تھی، اور اسے سوئمنگ بھی آتی تھی، تو اسی لیے خود ہی پانی میں کھڑا رہا۔ محسلہ کو کنارے پر بٹھا کر اس نے روحان کو اپنی طرف آنے کا اشارہ کیا تھا۔ رونا بند کرو میری جان، آپ کی بڑی بالکل ٹھیک ہے، کچھ بھی نہیں ہوا، دیکھو وہ بالکل آپ کے پاس ہے نا۔ سرم اب پیار سے پچکارتے ہوئے اپنے بیٹے کو چپ کروا رہا تھا، جو اپنی ننھی سی آنکھوں میں آنسو لیے اپنی آنکھیں صاف کرتا محسلہ کی جانب دیکھ رہا تھا۔ میں ٹھیک ہوں بڑی، آپ رو نہیں۔ محسلہ نے جلدی سے روحان کی آنکھوں سے آنسو صاف کیے تھے، وہ بھلا کہاں اپنے بڑی کو اس طرح روتے دیکھ سکتی تھی، اس لیے اسے جلدی سے اٹھا کر اپنی گود میں بٹھایا تھا۔ ویسے تو وہ اتنا بھاری تھا کہ وہ اسے اٹھا نہیں سکتی تھی، لیکن اب نہ جانے اس میں کہاں سے طاقت آ گئی تھی کہ اسے ایک ہی جھٹکے میں اٹھا کر اپنی گود میں بٹھا چکی تھی۔ بڑی مجھے گود سے اتارے، میں کوئی بچہ تھوڑی ہوں، روحان نے منہ پھلاتے ہوئے محسلہ سے کہا تھا۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو گود سے اتار کر سوئمنگ پول میں پھینک دیتی ہوں۔
جس طرح سے آپ نے مجھے پھینکا۔ پھینک دوں میں آپ کو؟ معزلہ نے شرارت سے آنکھیں پٹپٹاتے ہوئے معصومیت سے روحان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ نو 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 پلیز نو نو نو۔ معزلہ کی بات سن کر روحان نے جلدی سے نفی میں سر ہلاتے کہا تھا اور اپنے بابا کی طرف دیکھا تھا جو ان دونوں کو مسکراتی نظر سے دیکھ رہے تھے۔ زرم آگے بڑھ کر روحان کو معزلہ کی گود سے لے چکا تھا۔ کیوں میرے بیٹے کو آپ تنگ کر رہی ہیں؟ اتنا معصوم سا تو ہے۔ زرم نے روحان کے گال پر لب رکھتے کہا تھا۔ بالکل بھی یہ معصوم نہیں ہے۔ اور آپ کو کیوں ایسا لگتا ہے کہ یہ معصوم ہے؟ معزلہ نے بھی جلدی سے جوابی کارروائی کی تھی۔ اچھا اچھا، لو اب دونوں دوبارہ سے لڑائی کرنے مت لگ جانا۔ جاؤ جا کر جلدی سے دونوں چینج کرو ورنہ میرے دونوں بچوں کو بخار ہو جائے گا۔ زرم نے دونوں کے ماتھے پر پیار سے بوسہ دیتے ہوئے کہا تھا۔ اوکے چلو میں جاتا ہوں، بابا اتارے مجھے۔ روحان نے اپنے بابا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو زرم نے بھی سوئمنگ پول سے باہر اتار کر چھوڑا تو وہ بھاگتے ہوئے حویلی کے اندر چلا گیا تھا۔ اسے جاتا ہو دیکھ کر زرم معزلہ کی طرف متوجہ ہوا جو اپنی آنکھیں نیچے کیے اپنے ہاتھوں ہی سے کھیل رہی تھی۔ کیا ہوا میرے بچے کو؟ آپ نے چینج نہیں کرنا؟ سردی لگ جائے گی آپ کو میری جان۔ زرم نے پیار سے اس کے سارے بال جو آگے کی طرف آئے ہوئے تھے اس کی کمر کے پیچھے کرتے ہوئے اس سے پیار سے پوچھا تھا۔ ٹھیک ہے میں جاتی ہوں لیکن مجھے آپی کی بہت یاد آ رہی ہے۔ معزلہ نے روحان سے ہوتے لہجے میں کہا تھا۔ آپ کی آپی بہت جلد آ جائیں گی، وہ کام کے لیے گئی ہے نا میری جان، وہاں جائیں گی دوبارہ سے۔ معزلہ نے جاتے ہوئے سب کو منع کیا تھا کہ وہ معزلہ کو نہ بتائے کہ وہ وہاں پر ہمیشہ کے لیے جا رہی ہے اور سب نے ہی معزلہ کو یہی بتایا تھا کہ وہ اپنے کام کے سلسلے میں صرف کچھ ٹائم کے لیے جا رہی ہیں، دوبارہ سے واپس آ جائیں گی۔ اچھا کیا ہم آپی سے ملنے نہیں جا سکتے؟ معزلہ نے امید لیے ہوئے آنکھوں سے زرم سے کہا تھا۔ کیوں نہیں میری جان، جیسے ہی آپ کے پیپر کمپلیٹ ہوتے ہیں ہم ضرور آپ کی آپی سے ملنے جائیں گے۔ زرم کو اچھا نہیں لگا تھا اس کی امید کو توڑنا، اسی لیے زرم نے معزلہ سے کہا تھا۔ تھینک یو سو مچ، آپ بہت اچھے ہیں۔ معزلہ نے آگے بڑھتے ہوئے زرم کے گال پر زور سے اپنے لب رکھے اور دوبارہ اپنے عمل کو سوچتے ہوئے وہ خود ہی سرخ پڑتے زرم کی گردن میں چہرہ چھپائے اس کے گرد اپنے دونوں ہاتھوں کے حصار کو مضبوط کر چکی تھی۔ معزلہ کے لمس کو محسوس کرتے زرم بالکل اسٹل ساکت سا ہو گیا تھا۔ دل کی دھڑکنوں کا شور بجتا پہلے سے بھی زیادہ ہو چکا تھا۔ اپنے منتشر ہوتی دھڑکنوں پر قابو پاتے وہ معزلہ کی نازک سی کمر میں اپنے بازو حائل کرتے اسے نہایت ہی شدت سے اپنے گلے میں بھیج چکا تھا۔ اس سے یہ دوری اب برداشت نہیں ہوتی تھی۔ اتنی زور سے حق کرنے پر معزلہ کو اپنی ہڈیاں چٹکتی ہوئی محسوس ہوئیں اور اس کے کان میں دھیرے سے منمناتے ہوئے کہا تھا کہ مجھے درد ہو رہا ہے۔ معزلہ کی دھیمے سی آواز پر اپنے کانوں میں سنائی دینے پر زرم ہوش کی دنیا میں واپس لوٹا تھا۔ اس کی کمر کے گرد اپنے حصار کو ڈھیلا چھوڑ گیا تھا۔ جاؤ جا کر چینج کر لو۔ گہری سانس ہوا کے سپرد کرتے زرم نے اسے خود سے دور کیا تو معزلہ بھی سرخ چہرے کے ساتھ جلدی سے بھاگتے ہوئے حویلی کے اندر چلی گئی تھی۔ کیا میں جو کر رہا ہوں کیا وہ ٹھیک کر رہا ہوں؟ نہیں نہیں، وہ بھی بہت چھوٹی ہے، اتنی سی عمر میں وہ میری شدت برداشت نہیں کر پائے گی، اور وہ کتنی نازک ہے، میری ذرا سی سختی سے چھونے پر اس کی جلد کیسے سرخ ہو جاتی ہے۔ زرم خود سے ہی بڑبڑاتے ہوئے سوئمنگ پول سے باہر آیا اور صوفے پر گیلے کپڑوں کے ساتھ بیٹھ گیا تھا۔ معزلہ اور روحان بھی جلدی جلدی سے چینج کرتے دونوں ایک ساتھ پھر زرم کے کمرے میں اکٹھا ہو گئے تھے، اپنی اپنی چیزیں لا کر پارٹی کرنے میں مصروف ہو چکے، ساتھ ہی ٹیبلٹ پر وہ باربی مووی لگائے معزلہ بڑی ہی شوق سے دیکھ رہی معزلہ بہت ہی شوق سے دیکھ رہی تھی، حالانکہ روحان تو بس تیرے میرے سے منہ ہی بنا رہا تھا، اس کے ساتھ لیٹا ہوا تھا۔ روحان نے کہا تھا کہ وہ لوگ کوئی ایکشن مووی دیکھیں گے، لیکن معزلہ نے اسے کہا یہ کہہ کر منا چکی تھی کہ اس نے اسے پول میں دھکا بھی تو دیا، اب اسے معاف کرے گی تو اسی شرط پر کہ وہ اس کے ساتھ باربی مووی دیکھے گا، اور تب سے ہی روحان برے برے سے منہ بناتا چند ہی پلوں میں نیند کی وادیوں میں اتر چکا تھا۔ معزلہ نے اسے سوتے ہوئے دیکھا تو خود بھی ٹیب بند کرتے وہ اس کے اوپر اپنا ہاتھ رکھتے خود بھی سونے کے لیے لیٹ چکی تھی۔ وہ دونوں اس قدر تھکے ہوئے تھے کہ وہ بھی چند ہی پل میں نیند کی وادیوں میں اتر چکی تھی۔ زرم جو اپنے کمرے میں چینج کرنے کے لیے آیا تھا، کمرے کے اندر
داخل ہو کر اپنے دونوں بچوں کو اس طرح سے بیڈ پر سویا ہوا دیکھ کر اس کے چہرے پر گہری مسکراہٹ نے احاطہ کیا تھا۔ ابھی رات کے کھانے میں بہت وقت تھا، اس لیے ان دونوں کو سوتا چھوڑ کر وہ خود فریش ہونے کی خاطر واش روم کی طرف بڑھ گیا تھا۔ تقریباً 10 منٹ بعد رفس ٹراؤزر اور شرٹ میں وہ فریش ہو کر باہر نکلا۔ گیلے بالوں میں یوں ہی لاپرواہی سے ہاتھ پھیرتے وہ خود بھی جا کر محسلہ کے پیچھے برجمان ہو کر بیڈ پر لیٹ چکا تھا۔ محسلہ کو اپنے حصار میں لیتے، روحان کو تھوڑا سا سائڈ پر کرتے، محسلہ کا رخ اپنی طرف موڑتے، اس کا سر اپنے سینے پر رکھتے، اسے پوری طرح سے اپنی باہوں میں لیتے ہوئے وہ بھی پرسکون ہوتا اپنی آنکھیں موند چکا تھا۔ گل، برلاس نے محبت بھرے لہجے میں اسے پکارا تھا۔ گل گہری سوچ میں گم تھی۔ کیا ہو گیا؟ کہاں پر گم ہو؟ کہیں نہیں، آپ بتائیں، سب ٹھیک ہے نا؟ گل نے برلاس کے چہرے کی طرف دیکھا جو بے انتہا خوبرو سا اس کے پاس زمین پر بیٹھا اس سے بات کر رہا تھا۔ اس شخص کو دیکھ کر ہمیشہ گل کے دل میں نئے سرے سے اس کے لیے محبت جاگتی۔ وہ بھی تو ہمیشہ نئے نئے طریقے سے اسے محبت دیتا، محبت کے ساتھ ساتھ عزت اور احترام بھی۔ ذری جان، میرے ساتھ باہر چلو تاکہ لان میں تھوڑا واک کر لیں۔ برلاس نے اس کے منموہنے معصومیت سے بھرپور چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اسے اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہا۔ ٹھیک ہے، چلتے ہیں۔ گل نے معصومیت سے بھرپور اس کا ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے کر باہر لان میں چلے گئے۔ تو مجھے نئے سرے سے تم سے عشق ہوتا ہے میری جان، ہر بار جب میں تمہیں دیکھتا ہوں تو مجھے نئے سرے سے تم سے عشق ہوتا ہے۔ ایسا کیوں ہے میری جان؟ مجھے بتانا آپ پسند کریں گی؟ مجھے بتاؤ کہ تم نے کون سا منتر اور جادو پڑھ کر پھونکا ہے مجھ پر؟ ہائے اللہ، کہیں تم نے کالے جادو کا عمل تو نہیں کروایا مجھ پر؟ برلاس آنکھوں میں ڈھیروں شرارت لیے اسے تنگ کرنے پر آمادہ ہوا تھا۔ گل حیرت و پریشانی سے منہ کھولے اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی جو بالکل سنجیدہ سا اس سے اپنے اوٹ پٹاک باتوں کا جواب طلب کر رہا تھا۔ میں کیوں آپ پر کالا جادو کرواؤں گی؟ اور میں نے کیا کیا ہے؟ اپنی باتوں کا الزام آپ میرے سر کیوں ڈال رہے ہیں؟ گل نے برلاس کی طرف دیکھا جو اب لان میں ایک طرف رکھی چیئر پر اسے بٹھاتا اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں الجھائے اس کی انگلیوں کے پوروں پر اپنا لمس چھوڑ رہا تھا۔ اس کے دہکتے ہوئے لبوں کا لمس اپنی انگلیوں کے پوروں پر محسوس کرتے گل کا دل کسی سوکھے پتے کی مانند لرز اٹھا تھا۔ گل نے ذرا سا مزاحمت کرتے ہوئے اپنا ہاتھ چھڑانا چاہا تو برلاس نے وارننگ کرتی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا تھا، جیسے کہہ رہا ہو کہ مزاحمت مت کرو ورنہ اس سے زیادہ بھی بھگتنا پڑ سکتا ہے۔ آپ واک کرنے کے لیے لائے ہیں نا مجھے؟ کانپتے ہوئے لہجے میں کہتے گل نے اسے احساس دلانا چاہا تھا کہ وہ اسے باہر واک کرنے کے لیے لایا تھا، نہ کہ اپنا ٹھڑک پن جھاڑنے کے لیے۔ میرا عشق ہو تم میری جان، کبھی بھی مجھے چھوڑ کر مت جانا، ٹھیک ہے؟ اور کسی دوسروں کی باتوں میں تو آنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیشہ اپنے برلاس کے پاس رہنا۔ میں تمہیں قیمتی متاع جان کی طرح اپنے سینے سے لگا کر رکھوں گا۔ میں جان لے لوں گا ہر اس شے کی جس نے بھی گل کو اس کے برلاس سے دور کرنے کی ذرا سی بھی کوشش کی تو۔ برلاس اپنے لہجے میں دنیا جہان کی محبت سمائے اس کا سر اپنے سینے پر رکھے دھیرے دھیرے اس کے کان میں محبت بھری سرگوشیاں کر رہا تھا۔ گل اس کے اتنے محبت بھرے الفاظوں کو سنتے آنکھوں میں نمی لیے اس کے سینے پر اپنا ہاتھ رکھ چکی تھی جہاں پر برلاس کا دیوانہ دل دھڑک دھڑک کر پسلیاں توڑ کر باہر آنے کی کوششوں میں تھا۔ شرم سے گل کے گال دہک کر لال انگارہ ہو گئے تھے۔ اب وہ اسے اپنے دل کی بات کیسے بتاتی کہ وہ بھی تو اس کے بغیر جی نہیں سکتی تھی۔ بے شک اسے برلاس سے ابھی دھواں دھار محبت نہیں ہوئی تھی، لیکن اسے برلاس کی عادت ہو گئی تھی اور گل جانتی تھی کہ عادت محبت سے بھی زیادہ خطرناک ثابت ہوتی ہے۔ آ جاؤ، واک کر لیتے ہیں، اس کے بعد تمہیں کمرے میں چھوڑ کر مجھے کام پر جانا ہے۔ برلاس نے بھی اس بار اس کا ہاتھ تھامتے اسے دھیرے دھیرے سے واک کروانا شروع کی تھی۔ ساتھ ہی ساتھ وہ دنیا جہان کی عزت و احترام اپنی آنکھوں میں لیے محبت سے گل کی طرف دیکھ رہا تھا جو اس کی نظر سے پزل ہوتی یہاں وہاں دیکھنے میں مصروف تھی۔ برلاس اس کا خود سے نظریں چرانا دیکھ رہا تھا، اس کی اس ادا پر گھائل ہوتے دل کو سنبھالتا وہ دھیرے دھیرے سے اس کے ساتھ خود بھی واک کر رہا تھا۔ ابھی ان کی محبت نے ایک اور امتحان سے گزرنا تھا۔ کون جانتا وہ امتحان کیا ہونے والا تھا؟
شاید اس امتحان میں پاس ہو کر وہ سرخرو ہو جاتے اور اپنی محبت کے ساتھ زندگی بھر خوش رہتے، یا پھر اگر محبت میں ذرا سا ڈگمگا جاتے تو دونوں کے لیے عمر بھر کا روگ بھی بن سکتا تھا۔ بصیر میری بات سنیں، میری طرف دیکھیں نا، کب سے بات کر رہی ہوں آپ سے، لیکن آپ ہیں کہ اپنے لیپ ٹاپ پر ہی بزی ہیں۔ زریش بصیر کو کب سے اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے جھنجھلا کر بول رہی تھی، ساتھ ہی ساتھ اس کے لیپ ٹاپ کو بھی باتیں سنا رہی تھی۔ مجال تھی کہ وہ آفس کا کام آفس میں ہی کر آتا، گھر میں بھی آفس کا کام ہی لیے بیٹھتا، اور اس کی اس عادت سے زریش پوری طرح سے تنگ آ چکی تھی۔ جی جی بصیر کی جان بولے۔ بصیر ہمتن گوش ہوا تھا۔ وہ آپ مجھے گل مکئی کے گھر چھوڑا کر آ جائیں، وہ بہت دنوں بعد اپنے گھر آئی ہے تو میں نے اس سے ملنے جانا ہے۔ زریش نے جلدی سے اپنے چہرے پر معصومیت طاری کرتے ہوئے کہا تھا، ورنہ وہ جانتی تھی کہ بصیر کسی بھی وقت اپنا موڈ بدلتے اسے گھر سے نکلنے نہیں دیتا۔ اچھا، کب تک جانا ہے؟ بصیر نے لیپ ٹاپ پر ہی نظر رکھتے ہوئے سوال کیا تھا۔ آپ جب بولیں، بلکہ میں بس ابھی تیار ہو کر آتی ہوں، پھر چلتے ہیں۔ زریش جو پہلے یہ بولنے والی تھی کہ آپ جب بھی چلیں، لیکن پھر جلدی سے یہ کہتے ہوئے کہ وہ بھی تیار ہو کے آتی ہے، پھر چلتے ہیں، اور بنا اس کا جواب سنے وہ اپنے وارڈروب سے اپنا ڈریس اٹھا کر واش روم میں گھس گئی تھی۔ بصیر نے اس کی پیٹھ کو گھورتے ہوئے دیکھا تھا جو دن بدن تیز ہوتی جا رہی تھی۔ مسکراتے، نفی میں سر ہلاتے وہ اس کا انتظار کرنے لگا، ساتھ ہی وہ لیپ ٹاپ پر بہت امپورٹنٹ فائل تیار بھی کر رہا تھا۔ ابھی اسے تقریباً 10 منٹ ہی بیٹھے ہوئے گزرے تھے، اس کی فائل بھی تیار ہو گئی تھی، اور اب وہ زریش کا انتظار کر رہا تھا۔ مزید 2 منٹ گزرنے کی دیر تھی۔ زریش ریڈ کلر کا شارٹ فراک، ساتھ ہی ریڈ کلر کا پاجامہ، دوپٹے کو لاپرواہی سے کندھے پر ڈالے، گیلے بالوں کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ زریش کو دیکھنے کی دیر تھی۔ بصیر خانزادہ کا دماغ پھک سے اڑا تھا۔ اس کے خوبصورت منموہنے چہرے کو دیکھتے ہوئے بصیر خانزادہ کو دنیا کا ہر رنگ پھیکا لگنے لگا تھا۔ کوئی اتنا بھی خوبصورت ہو سکتا ہے کیا؟ دھیرے دھیرے سے قدم اٹھاتا بصیر خانزادہ اس کے عین پیچھے کھڑا ہوا تھا، اس کے بالوں سے ٹاول کو نکالتے ہوئے گیلے بالوں کو مٹھی میں بھر کر گہرا سانس بھرتے اپنی طرف سے بھڑکتے دل کو جیسے سکون پہنچانا چاہ۔ زریش کے اس عمل کو دیکھ کر بالکل ساکت رہ گئی تھی۔ اس کا دیوانہ کس قدر اسے چاہتا تھا، اسے سوچ کر ہی خود کی قسمت پر رشک ہوا تھا۔ جی زریش، بصیر خانزادی اتنی ہی خوبصورت ہے جتنے آپ اسے دیکھ کر دیوانے ہو جاتے ہیں۔ زریش نے بھی اس کی طرف دیکھتے ہوئے بڑے ہی مغرورانہ انداز میں کہا، ساتھ ہی ساتھ اب وہ ڈریسنگ ٹیبل سے لپسٹک اٹھاتے اپنے ہونٹوں پر لگا چکی تھی، اور اب وہ کاجل لگانے کے لیے ہاتھ بڑھا رہی تھی۔ میں تو سوچ رہا ہوں کہ تمہیں چھوڑ کر ہی نہ آؤں، اور ہم ادھر ہی ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتے ہیں۔ کیا ارادہ ہے تمہارا؟ بصیر نے مسکراہٹ دباتے اس کے سرخ سے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا، جو اس کی بات سن کر غصہ ہو گئی تھی۔ میں آپ کی جان لے لوں گی بصیر، اگر آپ نے کچھ ایسا کرنے کا سوچا بھی تو مجھے ابھی کہ ابھی گل مکئی کے گھر چھوڑ کر آئیں، اور واپس آ کر آپ اپنے اور بیٹ کے ساتھ بہت سارا ٹائم سپینڈ کرنا، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ شدید تپے ہوئے لہجے میں جواب آیا تو بصیر بھی انسان بنتا جلدی سے واش روم کی طرف فریش ہونے کے لیے بڑھ گیا تھا۔ زریش نے اسے سیدھی طرح سے اپنی بات مانتا دیکھ کر گہری سی سانس بھری تھی اور شکر ادا کیا تھا کہ وہ جلدی سے مان گیا، ورنہ کوئی بعید نہ تھی کہ وہ سچ میں ہی اسے روک دیتا۔ اسے پچھلی بار کا واقعہ بہت اچھی طرح سے یاد تھا، جب اپنی دوست کے گھر برتھ ڈے پارٹی کے لیے جا رہی تھی، لیکن بصیر نے اسے روک لیا تھا اور وہ بھی کچھ بھی نہیں کر پائی تھی، لیکن اب کی بار ایسا بالکل بھی ہونے نہیں دینا چاہتی تھی۔ جلدی سے اپنی بڑی بڑی آنکھوں میں کاجل لگانے کے بعد، اپنی گھنیری لمبی پلکوں پر مسکارا لگانے کے بعد، اس نے ڈرائر آن کرتے اپنے بال سکھانا شروع کیے تھے تاکہ بصیر کے واش روم سے نکلنے سے پہلے وہ تیار ہو جائے۔ تقریباً 5 منٹ کے بعد واش روم کا دروازہ کلک کی آواز کے ساتھ کھلا تو زریش نے الماری سے اپنی شال نکالتے اپنے گرد اوڑھی، اور بصیر کو ایک موقع بھی نہیں دینا چاہتی تھی کہ وہ اسے کسی بھی طرح روک سکے، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کا کریک دماغ والا خانزادہ کسی بھی ایک بات کو موقع بنا کر اسے روک سکتا تھا۔ چلے، میں بالکل ریڈی ہوں، اسے واش روم سے باہر نکلتا دیکھ کر زریش نے جلدی سے کہا تھا، ساتھ ہی ساتھ شال اوڑھتے ایک آخری نظر خود پر ڈالتے۔ وہ مرر میں خود کی ہی بلائیں لے چکی تھی، اس وقت پوری طرح سے
کیل کانٹوں سے لیس بصیر خانزادہ کے سامنے کھڑی اس کے ضبط کا امتحان لے رہی تھی۔ ہاں چلو، اس سے پہلے کہ بصیر خانزادہ مزید بہکتا، اس نے جلدی سے کہا تھا۔ جانتا تھا کہ وہ پھر ناراض ہو جائے گی، اور زریش کو منانا کوئی آسان کام تھوڑی نہ تھا۔ زریش بھی خوش ہوتے اس کے پیچھے ہی کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ مورے کو بول کر وہ اس کے ساتھ ہی اپنی دوست کے گھر روانہ ہو چکی تھی، جو ان کے گھر سے تھوڑے ہی فاصلے پر تھا، اور 5 منٹ میں ہی بصیر خانزادہ نے ایک گاڑی گل مکئی یعنی کہ زریش کی دوست کے گھر کے سامنے روکی تھی، اور اسے ڈھیر ساری ہدایت دیتا۔ وہ اسے واپسی پر پک کرنے کے لیے آنے کا بولتا۔ وہ گاڑی آگے لے کر جا چکا تھا۔ زریش بھی اسے جاتا دیکھ کر اپنے دوست کے گھر داخل ہو چکی تھی۔ ہائے زری، تم آ گیا، ہم نے تمہارا بہت انتظار کیا۔ شکر ہے کہ تمہیں فرصت ملا کہ تمہارا ایک دوست بھی ہے۔ زریش نے جیسے ہی گل مکئی کے گھر کے اندر قدم رکھا، گل مکئی نے چیختے ہوئے خالص پٹھانی لہجے میں اسے مخاطب کیا تھا۔ ہاں تو تم کو کیا لگتا ہے کہ میں اپنی پیاری جانا سے ملنے نہیں آتا؟ زریش نے بھی خالص پٹھانی لہجہ اپناتے زور سے اسے اپنے سینے سے لگایا تھا۔ گل مکئی اور زریش دونوں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ اس وقت گل مکئی کے گھر کے لاؤنج میں ان کی ہنسی بکھر رہی تھی۔ دونوں کو مسکراتے دیکھ کر گل مکئی کی مورے نے ان دونوں کو دل سے دعائیں دی تھیں۔ دونوں بچپن سے ہی ایک دوسرے کے بہت ہی اچھی دوست اور ہمراز تھیں۔ ان کی دوستی کو ہمیشہ ایسے ہی قائم رہنے کی دعا دیتے وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھیں۔ ساتھ اس نے گل مکئی کو خاص تاکید کی تھی کہ صرف باتوں میں ہی نہیں، بچی کو مت لگانا، کچھ کھلا پلا بھی دینا، جس پر گل مکئی نے منہ بناتے ہوئے اپنی مورے سے کہا تھا کہ وہ اپنے گھر سے کھا پی کر آئی ہے، میں اسے کچھ بھی نہیں دوں گی۔ اور اس بات پر دوبارہ سے دونوں کے کھلکھلاہٹیں لاؤنج میں گونجی تھی۔ اچھا چلو، اب تم بتاؤ کہ تمہارا آدمی کیسا ہے؟ تم کو پیار تو کرتا ہے نا؟ کہیں کچھ بولتا تو نہیں ہے؟ گل ہنوز شرارت پر آمادہ ہوتے زریش کو تنگ کر رہی تھی۔ ساتھ ہی ساتھ وہ جانتی تھی کہ زری کو آدمی لفظ سے سخت چڑ ہے، اس لیے وہ ہمیشہ سے منع کرتی تھی، لیکن گل مکئی نے تو اس کو تنگ کرنا خود پر فرض کر لیا تھا۔ اوہو گل، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ تم نے تو اچھا خاصا مرد کو آدمی بنا لیا ہے۔ کسی دن تمہارا اس بولتا اور بولتی سے تم کسی بھی کھڑے انسان کا جینڈر چینج کر لو گی۔ اب مسکرانا بند کرو اور جاؤ جلدی سے میرے لیے گرم گرم چائے لے کر آؤ، پھر چھت پر جائیں گے، موسم بہت پیارا ہو رہا ہے۔ زریش نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا، اور ساتھ ہی مسکراتے ہوئے دونوں کچن کی طرف بڑھ گئیں، کیونکہ اگر زریش کی خواہش تھی کہ وہ گل مکئی کے ہاتھ سے چائے پیے گی تو گل مکئی بھی اس کو اپنے پاس کچن میں ہی کھڑے رہنے کا حکم دے چکی تھی۔ اور اب دونوں کچن میں باتیں کرنے کے ساتھ ساتھ چائے بھی بنا رہے۔ چائے بنتے دونوں اپنا اپنا کپ لیتی اوپر چھت پر جا چکی تھی، اور پھر چھت پر بیٹھ کر جو دونوں نے باتیں کرنا شروع کی، بچپن کے قصے، جب ان دونوں نے ایک دوسرے سے بولنا شروع کیے تو ہنستے مسکراتے باتیں کرنے میں وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا تھا، اور رات کے 8 بج چکے تھے۔ زریش کو تو نہ جانے کوئی ہوش ہی نہیں تھا۔ اچانک ہی زریش کی نظر اپنے موبائل کی طرف گئی تو رات کے 8 بجے کا ٹائم دیکھتے وہ بکھلا اٹھی تھی۔ باتیں کرتے وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا، اور وہ جلدی سے گل مکئی سے ملتی اب بصیر کو فون ملا رہی تھی تاکہ وہ اسے لینے آ جائے۔ کیا ہو گیا ہے زریش؟ پریشان کیوں ہوتا ہے؟ اٹھا لے گا بصیر لالا فون تمہاری؟ گل مکئی نے اسے پریشان ہوتے دیکھا تو اس کی پریشانی کو کم کرنا چاہا۔ چلو گل، گھر فاصلے پر تو نہیں ہے زیادہ، میں خود ہی چلی جاتی ہوں، اپنا خیال رکھنا، ٹھیک ہے؟ زریش نے کہا۔ پریشانی میں وہ خود ہی گھر جانا چاہتی تھی۔ رکو زری، تم اس طرح اکیلے نہ جاؤ، میں اپنا خان سے کہتا ہوں، وہ تمہارے ساتھ چلا جائے گا، گل مکئی نے کہا، اور ساتھ ہی اپنے 10 سالہ بھائی یعنی کہ خان کو آواز دیتے اسے زریش کے ساتھ بھیج دیا تھا۔ زری لوگوں کی حویلی نزدیک ہی تھی، اگر وہ لوگ گاڑی میں جاتے تو 5 منٹ میں پہنچنا تھا، لیکن پیدل 7 سے 8 منٹ لگ سکتے تھے۔ لیکن پھر بھی گل مکئی نے احتیاط کے طور پر اس کے ساتھ اپنے بھائی کو بھیج دیا تھا۔ زریش بھی ننھے سے خان کا ہاتھ تھامے، شال کو اپنے گرد مضبوطی سے اوڑھے، چہرے کو چھپائے مضبوط قدم اٹھاتے سوات کے اندھیرے میں ڈوبی گلیوں سے گزر رہی تھی۔ رات کا ٹائم ہونے والا تھا۔ سوات کے لوگ تو ویسے بھی جلدی سو جایا کرتے تھے، اس وقت بھی گلیوں میں لوگ نہ ہونے کے برابر تھے، اور ننھے سے خان کا ہاتھ تھامے تیز تیز قدم چل رہی تھی۔ اسے خان کی بھی فکر ہو رہی تھی، گل نے الگ ہی مصیبت میں پھنسا لیا تھا۔ گھر تو وہ کسی بھی طرح پہنچ جاتی، لیکن ادھر سے وہ خان کو واپس کس کے ساتھ بھجواتے؟
زریش نے ارادہ کیا کہ گھر پہنچ کر وہ خان کو ڈرائیور کے ساتھ واپس سے گھر بھجوائے گی، صحیح سلامت۔ دوسری گلی میں جیسے ہی زریش خانزادی نے قدم رکھا تو وہاں پر ارباز خان گلیوں سے گزرتا ہوا گشت کر رہا تھا۔ زہ نصیب، زہ نصیب، زہ نصیب، ٹھڑک پن کی انتہا کرتے ہوئے ارباز خان نے زریش کو دیکھتے ہوئے دل پر ہاتھ رکھا تھا۔ راستے سے ہٹو گھٹیا انسان، ورنہ انجام کے ذمہ دار تم خود ہوگے، زریش نے دانت پیستے ہوئے کہا تھا، جیسے کہ دانتوں کے نیچے وہ ارباز خان کو کاٹ رہی ہو۔ زریش خانزادی کو وہ گل مکئی کی شادی کا منظر یاد آیا جب اس گھٹیا انسان نے اسے شادی کرنے کے لیے کہا تھا۔ دور ہٹو ہمارا زریش دیدہ سے۔ اس سے پہلے کہ ارباز خان کچھ اور کہتا، ننھے سے خان نے محافظ بنتے زریش سے دور رہنے کے لیے کہا تھا، ساتھ ہی وہ ان دونوں کے بیچ میں حائل ہو گیا تھا۔ ہا ہا ہا، تو اس محافظ کے ساتھ تم اپنی حویلی جا رہی ہو، افسوس آج تمہیں مجھ سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ ارباز خان نے خوفناک سی ہنسی ہنستے ہوئے جیسے ان دونوں کو ڈرانا چاہا تھا۔ زریش خانزادی نے خان کا ہاتھ مضبوطی سے تھامتے اس کی سائڈ سے گزر کر گلی سے جانا چاہا تھا۔ اس کے دل میں ڈر سا پیدا ہو گیا تھا۔ اپنے ہاتھ میں پکڑے فون پر وہ بار بار بصیر کو کال کر رہی تھی، جس کا موبائل سوئچ آف آ رہا تھا۔ بے بسی سے اس نے ظلم کو کال ملائی، جو اگلے ہی پل اٹھا لی گئی تھی کہ اس سے پہلے کہ ارباز خان اس کے دوپٹے کی طرف ہاتھ بڑھا کر اس کے شال کو اس کے وجود سے الگ کرتا، زریش خانزادی کا نازک سا ہاتھ اٹھا تھا اور اپنے 5 انگلیوں کا نشان ارباز خان کے گال پر چھوڑ گیا تھا۔ تمہاری تو گالی گالی گالی، ارباز خان طیش میں آتا دھاڑا اور اس کے منہ پر جو گندی گالیاں آتی وہ بکتا ہوا زریش کی طرف اسے مارنے کے لیے بڑھ رہا تھا کہ ننھے سے خان کے دماغ نے جلدی سے آئیڈیا بناتے ہوئے زمین سے پتھر اٹھا کر ارباز خان کو دے مارا تھا، جو سیدھا اس کے سر پر جا لگا تھا، اور ارباز خان اپنے ماتھے پر ہاتھ رکھے خون کی لکیر کو روکتا ہوا ان دونوں کو دیکھ رہا تھا جو بھاگتے ہوئے گلی سے نکل رہے تھے۔ ظلم جو دوسری جانب فون پر زریش کی پہلی بات سنتے ہی گھر سے نکل آیا تھا، وہ بھی گلی میں رخ موڑتا کہ ان دونوں کو بھاگتے ہوئے دیکھ چکا تھا۔ زریش کو ایک طرف کر کے اس کا گال تھپ تھپاتے ہوئے اسے گھر جانے کے لیے بھیجتا، خود ارباز خان کی طرف بڑھا تھا۔ ظلم کو فخر ہوا تھا اپنی بہن پر ارباز خان کی حالت کو دیکھتے ہوئے۔ اس کا سینہ فخر سے چوڑا ہوا تھا۔ ارباز خان کے گال پر انگلیوں کے نشان اور اس کے ماتھے پر خون کی لکیر کو بہتا دیکھ کر ظلم کو فخر ہوا تھا کہ اس کی بہن نے اس کی سکھائی ہوئی چیزوں پر بالکل صحیح وقت پر استعمال بھی کیا تھا۔ ہمیشہ وہ اسے سیلف ڈیفینس اس کے لیے ہی تو سکھاتا آیا تھا۔ تجھے پہلے ہی وارن کیا تھا میں نے کہ ہر عورت کی عزت کر اور سب سے دور رہ، لیکن وہ کہتا ہے نا کہ کتے کی دم کبھی سیدھی نہیں ہوتی۔ اب میں سیدھی کروں گا، چل میرے ساتھ میرے ٹارچر روم، تجھے بھی وہاں کی سیر کرواتا ہوں۔ ظلم خانزادہ نے سرد سے لہجے میں بولتے ارباز خان کے وجود میں خوف کی لہر دوڑا دی تھی۔ اب اسے گریبان سے پکڑتے تقریباً گھسیٹتے ہوئے اپنی گاڑی تک لایا اور اسے شہر کی طرف روانہ کر لیا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ آگے اس پر کیا کیا انکشافات ہونے والے ہیں، جسے سہن کرنے کے لیے اسے گہرا صدمہ بھی لگ سکتا تھا، مگر پھر بھی آنے والے وقت کے لیے وہ خود کو مضبوط بناتا گاڑی کو تیزی سے شہر کی طرف روانہ کر گیا تھا۔ اس کا ارادہ ارباز خان کو اپنے فلیٹ پر لے جانے کا تھا تاکہ وہ اچھی خاصی اس کی مار پڑوا سکے۔ دوسری طرف زریش بھی گھر پہنچتے ڈرائیور چچا کے ہاتھ ننھے سے خان کا شکریہ ادا کرنے کے بعد اسے گھر بھجوا چکی تھی۔ بصیر کو کچھ نہ بتانے کا ارادہ کرتے ہوئے وہ شال اتارتی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی، اور اس کا ارادہ فریش ہونے کا تھا، لیکن کمرے میں بصیر کو نہ پا کر مزید پریشان ہو گئی تھی۔ اب اپنے لالا کے آنے کا انتظار کرتے وہ پوچھنے کا ارادہ رکھتی تھی کہ بصیر کہاں ہے، حالانکہ بصیر نے اسے کہا تھا کہ وہ گھر جا رہا ہے، لیکن وہ گھر پر بھی نہیں تھا، نہ اس کی کال اٹھا رہا تھا، تو وہ کہاں گیا؟ اپنا فون اٹھاتی وہ اپنے لالا کو کال ملانے ہی لگی تھی کہ اس کے لالا نے اس کے نمبر پر ایک میسج بھیجا، اور نوٹیفیکیشن سے میسج کو دیکھتے ہوئے اس کے دل میں سکون اترتا چلا گیا، جو کہہ رہا تھا کہ بصیر اسلام آباد میں کسی کام کی وجہ سے وہیں پر رک گیا ہے اور وہ صبح تک آ جائے گا۔ اپنے لالا کے نمبر پر اوکے کا میسج بھیجتے ہوئے وہ سکون سے اب واش روم فریش ہونے کے لیے چلی گئی تھی۔ ارادہ فریش ہو کر نیچے جانے کا تھا،
کھانا کھانے کے بعد وہ سونے کا ارادہ رکھتی تھی۔ یہ منظر ایک اندھیرے نما کمرے کا تھا۔ پورے کمرہ اندھیرے میں نہایا ہوا تھا۔ کمرے کے بیچوں بیچ ایک کرسی رکھی آئی تھی۔ وہ کرسی پر بیٹھا ہوا وہ لاچار شخص جس کے دونوں ہاتھ اور پیر بندھے ہوئے تھے۔ کوئی ہے یہاں پر؟ کوئی ہے؟ پلیز مجھے باہر نکالو۔ کوئی ہے یہاں پر؟ بے بسی میں ڈوبی ہوئی مسلسل اس شخص کی چیخیں باہر بیٹھے مزے سے سن رہے تھے، لیکن باہر بیٹھے شخص کے کانوں میں جوں تک نہ رینگی تھی۔ مسلسل 2 دنوں سے اس کا یہی معمول بن چکا تھا کہ اندھیرے نما کمرے میں بیٹھا شخص چیختا رہتا اور اس کے کانوں میں جوں تک نہ رینگتی۔ اب مسلسل اس شخص کی آوازوں سے تنگ آ کر زرم خانزادہ اٹھا اور کمرے کے اندر چلا گیا تھا۔ اندر داخل ہو کر اس شخص کو دیکھا جو مسلسل چیخ رہا۔ کمرے کی لائٹس کو آن کرنے کے بعد زرم خانزادہ نے اپنے لیے ایک چیئر رکھی اور اس پر بالکل سامنے بیٹھا تھا۔ پلیز مجھے جانے دو یہاں سے، میں آئندہ کسی بھی لڑکی کو تنگ نہیں کروں گا، اور میری تو تمہاری بہن کو تو میں ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا۔ ارباز خان نے چیختے ہوئے زرم خانزادہ سے کہا تھا کہ شاید اسے کوئی رحم آ جائے، وہ اسے چھوڑ دے۔ تنگ تو تم تب کرو گے نا جب تم یہاں سے زندہ جا پاؤ گے۔ سرد ہوا لہجہ جسے سن کر ارباز خان کی رگوں میں خون منجمد ہو گیا تھا۔ چلو بتاؤ کہ تمہارے دادا شہباز خان کا میرے ایکسیڈنٹ سے کوئی تعلق تھا یا نہیں؟ زرم خانزادہ نے ہنوز سرد لہجے میں ہی سوال کیا تھا، اور مقابل تو اس کے سرد لہجے میں کیے جانے والے سوال کو سن کر ایک پل کے لیے بالکل ساکت رہ گیا تھا۔ سچ بتاؤ گے تو شاید کم اذیتیں جھیل پاؤ گے موت کو منہ لگانے سے پہلے، اور اگر جھوٹ بتایا تو کوئی گارنٹی نہیں کہ میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا، خوف سے کپکپاتے ہوئے لہجے میں کہتے۔ اس بار واقعی ارباز خان کو اپنی جان جاتی محسوس ہو رہی تھی، کیونکہ زرم خانزادہ کے ہاتھ میں کٹر دیکھتے ہوئے اسے لگا کہ اس کی موت بہت ہی نزدیک ہے۔ آخری بار سوال پوچھوں گا، اس کا جواب چاہیے۔ دوبارہ سے سرد لہجے میں سوال آیا تھا۔ اب بتاؤ کہ تمہارے دادا اور تمہارا ہاتھ تھا ایکسیڈنٹ میں یا پھر نہیں؟ ہاں، میرے دادا نے ہی کروایا تھا، اپنے بندے سے کہہ کر۔ انسان کا سب سے بڑا ڈر کیا ہوتا ہے؟ موت کو پانا، اور اس وقت موت کا ڈر ارباز خان پر حاوی ہو گیا تھا، اور وہ اپنے منہ سے سچ اگل گیا تھا۔ ارباز خان کا جواب سن کر زرم خانزادہ کی آنکھیں بالکل سرخ ہو گئی تھیں۔ اس کا دل چاہا کہ اب بھی اور اسی وقت اس کا کام تمام کر دے، لیکن نہیں، ابھی آگے مزید بہت سے ایسے سوال تھے جن کا جواب اسے چاہیے تھا۔ کیوں؟ وجہ پوچھی گئی تھی۔ کیونکہ دادا چاہتے تھے کہ تمہارے دادا سے بدلہ لے سکیں اور سارے تمہارے کزن کو مار ڈالیں۔ اب دیکھو، میں نے تمہیں سارا سچ سب کچھ بتا دیا ہے، اب مجھے یہاں سے جانے دو پلیز۔ ارباز خان کسی بھی حال میں مرنا نہیں چاہتا تھا۔ ابھی اس کی عمر ہی کیا تھی بقول اس کے؟ ابھی تو اس نے کچھ دیکھا ہی نہیں تھا۔ میں کچھ بھی نہیں جانتا، پلیز مجھے یہاں سے جانے دو۔ میرے دادا سے پوچھ لو، انہیں اٹھوا لو، وہ سب جانتے ہیں وہ۔ پلیز مجھے یہاں سے جانے دو، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، پلیز جانے دو یہاں سے۔ ارباز خان نے خوف میں مبتلا روتے ہوئے ہاتھ جوڑتے کہا تھا۔ بے بسی سے وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو ملا تک نہیں سکتا تھا، کیونکہ اس کے دونوں ہاتھوں کے ساتھ ساتھ دونوں پیر بھی بندھے ہوئے تھے۔ خوف سے اس کے پورے جسم میں پسینہ آ گیا تھا۔ اسے بس کسی بھی طرح سے یہاں سے نکلنا تھا۔ اچھا چلو، یہ پتہ ہے تمہیں کہ سب کچھ تمہارے دادا کو پتہ ہے، لیکن تمہیں جو پتہ ہے تم وہ نہیں بتانا چاہ رہے۔ ٹھیک ہے، تمہاری اپنی مرضی ہے۔ اب آگے تم اپنی حالت کے ذمہ دار خود ہی ہوگے۔ میں نے تو تمہیں ایک موقع دیا تھا، لیکن وہ موقع بھی تم نے اپنے ہاتھوں سے گنوا دیا ہے، زرم خانزادہ نے سرد لہجے میں کہا۔ اس کا لہجہ اس وقت اتنا سرد تھا کہ سامنے بیٹھے ارباز خان کو وہ خوف میں مبتلا کر گیا تھا۔ ارباز خان کو لگا کہ اگر آج اس نے اپنا منہ نہیں کھولا تو وہ واقعی میں ہی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ میں نے کچھ بھی نہیں کیا، پلیز مجھے معاف کر دو، مجھے جانے دو یہاں سے۔ سب کچھ میرے دادا نے کیا ہے، باقی میں کچھ نہیں جانتا، میں کچھ نہیں جانتا۔ اس وقت ارباز کی حالت ایسی تھی کہ اگر زرم مزید کچھ کہتا تو وہ خوف سے ہی اپنے حواس گنوا دیتا۔ ارباز خان کا شمار بدقسمتی سے ان لوگوں میں ہوتا ہے جو صرف منہ ہی چلا سکتے ہیں، کچھ کرنا ان کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ باقی تم سب کچھ دادا سے پوچھ لو، انہیں سب پتہ ہے۔ بچپن میں انہوں نے تمہاری بہن کو بھی اغوا کیا تھا۔
تمہارے ماں باپ کو بھی مار دیا تھا ایکسیڈنٹ میں، اور تمہاری بہن کے ساتھ ارباز خان نے خوف میں مبتلا ہوتے اس بار سب کچھ ایک ہی بار میں اگل دیا تھا۔ لیکن جب اسے ہوش آیا کہ وہ کیا کر چکا ہے تو خوف سے ہی زرم کی سرخ آنکھوں میں دیکھنے کی دیر تھی۔ وہ ہوش و حواس گنوا بیٹھا تھا۔ دوسری طرف زرم خانزادہ کا حال ایسا تھا جیسے وہ اپنی سانسیں کھو رہا ہو۔ یہ ارباز نے اس پر کیسا انکشاف کیا تھا؟ کیا ان سب کے پیچھے شہباز خان کا ہی ہاتھ تھا؟ بچپن میں اس کے ماں باپ کو مارنا، اس کی ننھی سی گڑیا، تو کیا واقعی ہی ان سب کے پیچھے شہباز خان تھا؟ نہیں، وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو دادا کا دوست تھا، اور اگر ایسا کچھ ہوتا تو دادا مجھے ضرور بتاتے۔ نہیں، یہ ضرور جھوٹ بول رہا ہے خود کو بچانے کے لیے۔ نہیں، یہ ضرور جھوٹ بول رہا ہے خود کو بچانے کے لیے۔ لیکن اگر یہ جھوٹ بولتا تو اتنا بڑا سچ کیسے کہہ پاتا؟ نہیں، دادا سے بات کرنی ہوگی، اور ابھی اور اسی وقت۔ زرم کے دماغ میں بہت ساری سوچیں گڈمڈ ہوتی، بری طرح سے اس کے اعصابوں پر سوار ہو گئی تھی۔ جلدی سے اپنے فلیٹ سے باہر نکلتا، بہت تیزی سے گاڑی اسلام آباد سے روانہ کرتا سوات کے لیے نکل گیا تھا۔ بہت سارے سوالوں کو اپنے ذہن میں ہی الجھائے وہ حویلی جا کر اپنے دادا سے پوچھنا چاہتا تھا۔ سارے خانزادہ حویلی والے اس وقت صبح کا ناشتہ کرنے میں مصروف تھے کہ تبھی بصیر خانزادہ بھی ڈائننگ ٹیبل میں داخل ہوتا، سب کو اپنی طرف متوجہ کر گیا تھا۔ اس وقت اس کا حلیہ اکثر بدلا ہوا تھا، سفید پینٹ کے ساتھ ساتھ وائٹ شرٹ، آستینوں کو کوہنیوں تک چڑھائے وہ بکھرے ہوئے بالوں کے ساتھ سرخ آنکھیں لیے وہ ڈائننگ ٹیبل پہ اپنی کرسی پر بیٹھ گیا تھا۔ کیا ہوا بیٹا، سب ٹھیک ہے نا؟ بصیر خانزادہ کے حلیے کو دیکھتے ہوئے سب سے پہلے ہی دادا نے اپنے لاڈلے پوتے سے اس کی حالت کے بارے میں استفسار کیا تھا۔ جی دادا، سب ٹھیک ہے، بس کام ارجنٹلی آ گیا تھا، اس میٹنگ کے سلسلے میں ساری رات سو نہیں پایا، تھکے انداز میں کہتے بصیر خانزادہ نے جوس کے گلاس کو اپنے منہ سے لگایا تھا۔ ساتھ اس نے زریش کی طرف بھی دیکھا تھا جو اس کی طرف آنکھوں میں فکر لیے دیکھ رہی تھی۔ میں ٹھیک ہوں جانا، ناشتہ کرو اپنا، بصیر خانزادہ نے سب کے سامنے زریش سے کہا تھا، اور اس کے مخاطب کرنے کا انداز دیکھ کر زریش کو نہ جانے کیوں شرم و حیا نے آ گھیرا تھا۔ میں کمرے میں جا رہا ہوں آرام کرنے، بصیر خانزادہ نے کہا اور ساتھ ہی اپنے کمرے کی طرف چل دیا تھا۔ کسی نے بھی اس سے کچھ نہیں بولا تھا کیونکہ اس کی حالت دیکھتے ہوئے سب یہی چاہتے تھے کہ وہ آرام کر لے۔ زریش خانزادی بھی جلدی سے اپنا ناشتہ کرتی، کچھ ادھورا چھوڑتی کمرے کی طرف پڑ گئی تھی۔ ارادہ اس کا بصیر خانزادہ کے پاس جا کر پوچھنے کا تھا کہ وہ ساری رات کیوں اسلام آباد ہی رک گیا تھا۔ بصیر، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے کیا؟ مجھے بتائیں، میں دبا دوں آپ کا سر میں درد ہو رہا ہے کیا؟ سری جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی، بصیر کو بیڈ پر لیٹے دیکھ کر جلدی سے اس کے پاس جاتے اسے کئی انگت سوال پوچھے تھے۔ ساتھ ہی ساتھ وہ اس کی فکر میں مبتلا بھی تھی۔ بہت امپورٹنٹ میٹنگ آ گئی تھی، اس کے سلسلے میں ساری رات جاگتے رہے۔ زری میری جان، میں بالکل ٹھیک ہوں، میرے پاس یہیں بیٹھو، بس پریزنٹیشن تیار کر رہا تھا اور اب جا کر فری ہوا ہوں تو ہی حویلی آیا ہوں۔ میری جان، آئی ایم ریئلی سوری۔ تم مجھے بتاؤ کہ گل مکئی کے گھر سے کیسے واپس آئی تھی؟ اکیلے آئی تھی کیا؟ کسی کے ساتھ آئی تھی؟ بتاؤ نا مجھے، چپ کیوں ہو تم؟ بصیر خانزادہ اس سے بہت سارے سوال پوچھتے ساتھ ہی ساتھ اس کے گال کو اپنے ہاتھ سے سہلا بھی رہا تھا۔ سردی کی شدت سوات میں انگت طور پر اور بھی زیادہ بڑھ گئی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، اور گل مکئی کے گھر سے میں اس کے چھوٹے بھائی خان کے ساتھ ہی گھر آ گئی تھی۔ اور زریش خانزادی نے مزید بصیر سے کچھ بھی نہیں کہا تھا۔ جانتی تھی کہ وہ اس کے معاملے میں بہت زیادہ پوزیسو ہے، اس لیے اسے کچھ بھی بتانا زریش خانزادی نے صحیح نہیں سمجھا تھا۔ کہیں جا کر وہ ارباز خان کی جان ہی نہ لے پھر ایک اور نئی مصیبت کھڑی ہو جاتی۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، میرے پاس آ جاؤ میری جان۔ بصیر خانزادہ نے اسے اپنے پاس کرتے بیڈ پر لٹایا تھا۔ زریش خانزادی اس کے سینے پر سر رکھتی، اس کے گرد اپنا حصار باندھتی، ساتھ ہی ایک بڑا سا آنسو اس کی آنکھ سے باہر نکلا تھا۔ نہ جانے کیوں لیکن اس کا دل بہت بھاری تھا ہو رہا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ پھوٹ کر رو کر اپنی بھڑاس نکالے۔ زریش خانزادی کا آنسو اپنے سینے پر محسوس کرنے کی دیر تھی۔
بصیر خانزادہ تڑپ اٹھا تھا۔ کیا ہو گیا ہے میری جان کو؟ کسی نے کچھ کہا ہے کیا؟ رو کیوں رہی ہو میری جان؟ بصیر خانزادہ نے اس کے آنسو صاف کرتے اس کی آنکھوں پر لب رکھے تھے۔ زریش نے محض نفی میں سر ہلایا تھا۔ کچھ بولنے کی تو اس کی جیسے ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی۔ اسے اپنے پاس اس وقت اور صرف ایک مضبوط سہارا چاہیے تھا جس کے کندھے پر سر رکھے وہ ڈھیر سارے آنسو بہا سکے۔ اور بصیر خانزادہ مل ہی گیا تھا۔ بتاؤ تو صحیح کیا ہوا ہے؟ اس طرح رو کر کیوں اپنے شوہر کا دل زخمی کرنے پر تلی ہوئی ہو؟ بصیر خانزادہ اس بار اسے پھوٹ پھوٹ کر روتے دیکھ کر بوکھلا اٹھا۔ جلدی سے بیڈ پر بیٹھتے اسے اپنے حصار میں لیتے اس کی آنکھوں سے آنسو صاف کیے۔ میری جان یقین مانو، اگر تم کسی وجہ سے رو رہی ہو، کوئی بات ہوئی ہے، تو اس وجہ کو ختم کرنے میں تمہارا یہ جنونی پاگل شوہر ایک سیکنڈ بھی نہیں لگائے گا۔ کچھ بھی نہیں ہوا، بس ایسے ہی میرا دل بھر گیا تھا۔ مورے اور بابا کی یاد آ رہی تھی۔ زریش نے جلدی سے بہانہ بنایا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی وجہ سے لڑائیاں پیدا ہوں۔ اس بات سے تو اچھی طریقے سے واقف تھی کہ گاؤں کا ماحول ایسا تھا کہ ذرا سی ادھر کسی نے بات کی اور ادھر سے بندوقیں نکالتی اور پھر سالوں کی دشمنی چلتی رہتی۔ اسی لیے اس نے چپ رہنا بہتر سمجھا تھا۔ ٹھیک ہے، چلو میرے پاس آ جاؤ اور مورے اور بابا کے لیے دعا کیا کریں۔ میری جان اس طرح رو کر انہیں تکلیف مت پہنچایا کرو۔ چلو جلدی سے اچھے بچے کی طرح آنسو صاف کرو۔ میری بیوی تو صرف وائلڈ اور شیرنی بنی ہی اچھی لگتی ہے۔ یہ لڑکیوں والے کام نہ کیا کرو۔ تم کیا مطلب ہے آپ کا؟ کیا میں لڑکی نہیں ہوں؟ زریش منہ کھولے حیرت سے اپنے شوہر کو دیکھتی چلی گئی۔ جس نے اس سے کہا تھا کہ وہ لڑکیوں والے کام نہ کیا کرے، مطلب کیا وہ لڑکی نہیں تھی؟ میری جان، میرا مطلب یہ ہے کہ آپ صرف لڑتی جھگڑتی ہو، شیرنی بنتی ہی اچھی لگتی ہو۔ اس طرح لڑکیوں کی طرح نہ رویا کریں۔ بصیر خانزادہ نے جلدی سے اپنی بات کی وضاحت دی، لیکن وہ ہڑبڑی میں دوبارہ سے وہی جملہ بول گیا تھا کہ لڑکیوں کی طرح نہ رویا کریں۔ کریک دماغ والے خانزادے، میں لڑکی ہی ہوں۔ اگر 2 آنسو بہا لیے تو تم میرے جینڈر پر شک کر رہے ہو کیا؟ ہاں تو میری جان، بس آپ مجھے لڑتی جھگڑتی ہی اچھی لگتی ہیں۔ آنسو نہ بہایا کریں، بصیر خانزادہ نے اس بار سنبھلتے کہا تھا، ساتھ ہی اس کے ماتھے پر بوسہ بھی دیا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، اب آپ جب اتنا بول ہی رہے ہیں تو میں چپ کر جاتی ہوں۔ زریش نے بھی نخرے کرنا اپنا فرض سمجھا تھا۔ جو حکم جانے جہاں۔ بصیر خانزادہ نے جان نثار ہوتی نظروں سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ اچھا آپ کے سر میں درد ہے نا؟ آپ لیٹ جائیں۔ زریش خانزادی نے بصیر خانزادہ کی آنکھوں میں دیکھتے اس کی گھنی لمبی پلکوں کو شہادت کی انگلی سے چھوتے کہا تھا، ہاں ابھی میں آرام کر رہا ہوں، مجھے تم تھوڑی دیر بعد اٹھا لینا، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد میں مزیدار سا تمہارے ہاتھ کا لنچ کروں گا اور اس کے بعد میں نے میٹنگ اٹینڈ کرنے جانا ہے۔ بصیر خانزادہ نے تکیے پر سر رکھے دھیرے دھیرے نیند کی وادیوں میں ڈوبتے زریش کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا تھا، ٹھیک ہے۔ زریش نے دھیرے سے کہا اور ساتھ ہی اپنا نرم نازک ہاتھ اس کے ماتھے پر رکھتے اس کا سر دبانا شروع کیا تھا۔ بصیر خانزادہ بھی سکون محسوس کرتا گہری سانسیں بھرتا اپنی آنکھیں موند چکا تھا۔ ملیار پلیز مجھے آئس کریم لا کر دیں، میرا بہت دل چاہ رہا ہے کہ میں ٹھنڈی ٹھنڈی آئس کریم کھاؤں۔ عنایا بیڈ پر بیٹھی پاؤں کو ہلاتے ساتھ ہی ساتھ ملیار کو بھی مخاطب کر رہی تھی جو لیپ ٹاپ لیے صوفے پر بیٹھا تھا۔ ملیار نے عنایا کی بات سن کر اس کی طرف دیکھا جو سرخ و سفید چہرے کے ساتھ منہ پھلائے اپنے چہرے پہ ڈھیروں معصومیت لیے اسے فرمائش کر رہی تھی، یہاں آؤ میرے پاس۔ ملیار نے ایک ہاتھ اٹھاتے اسے اپنے پاس آنے کے لیے وجہ دی تو عنایا بھی مسکراتے ہوئے اس کے پاس چلی گئی تھی۔ کیا کھانا ہے میرے بچے کو؟ ملیار نے پیار سے اس کے بالوں کو پیچھے کیا تھا، ساتھ ہی ساتھ اس کی چھوٹی سی ناک پر اپنے لب رکھے تھے۔ مجھے آئس کریم کھانی ہے، پلیز مجھے لا دیں یا پھر مجھے اپنے ساتھ ہی لے جائیں۔ عنایا نے چھوٹے بچوں کی طرح منہ بسوڑتے ہوئے فرمائش کی تھی۔ ٹھیک ہے، مل جائے گی آپ کو آئس کریم، لیکن پہلے آپ کو میری بات ماننی ہوگی۔ ملیار نے پیار سے اس کی طرف دیکھا تھا جو اس کے بازو سے لگی اپنا سر اس کے کندھے پر رکھے سیدھا اس کے دل میں اتر رہی تھی۔ کیا بات ہے؟ میں آپ کی ساری بات مانوں گی، لیکن اس وقت آپ مجھے آئس کریم کھلا دیں بس۔ عنایا کی لاڈ میں ڈوبی ہوئی آواز آئی تھی، ساتھ ہی وہ اپنا نچلا لب مروڑتے ہوئے ملیار سے اپنے نخرے اٹھوا رہی تھی۔ اس وقت ملیار کا شدت سے دل چاہا تھا
کہ وہ اپنی چھوٹی سی جان پر ٹوٹ کر پیار بھی آیا تھا۔ اسے اپنے سینے سے لگاتے ملیار نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا تھا۔ اس وقت ملیار کا شدت سے دل چاہا اور اپنی چھوٹی سی جان پر ٹوٹ کر پیار بھی آیا تھا۔ اسے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے ملیار نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا تھا۔ میری جان، آپ کو آئس کریم کا صرف ایک ہی پیکٹ ملے گا۔ آپ ایک سے زیادہ نہیں کھاؤ گی۔ ویسے ہی ٹھنڈ بڑھ رہی ہے، ایسا نہ ہو کہ میری چھوٹی سی جان کی طبیعت خراب ہو جائے۔ ملیار نے پیار سے اس کے بالوں میں ہاتھ چلاتے ساتھ ہی ساتھ اپنے ایک ہاتھ سے وہ لیپ ٹاپ بھی آن کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے، پکا صرف ایک پیکٹ ہی کھاؤں، لیکن مجھے لا کر تو دے دینا۔ ملیار کی طرف دیکھتے ہوئے اس بار عنایا سچ مچ رونے والی ہو گئی تھی۔ ٹھیک ہے میری جان، جاؤ۔ وہ روم کے سب سے لاسٹ کارنر میں چھوٹا سا منی فریج میں نے ملازمہ سے کہہ کر کل رات ہی سیٹ کروا دیا ہے۔ وہاں آپ کی پسند کی ساری چیزیں رکھی ہوئی ہیں، جا کر آئس کریم کھا لیں۔ ملیار کی بات سنتے ہی عنایا نے حیرت اور بے یقینی سے اپنے پیارے سے شوہر کو دیکھا تھا، جو ہمیشہ ہی خود سے بڑھ کر اس کا خیال رکھتا تھا اور ہمیشہ اسے اپنی محفوظ باہوں کے حصار میں لیے رکھتا تھا۔ آپ بہت اچھے ہیں ملیار، آئی لو یو۔ میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں۔ آج شاید پہلی بار عنایا نے اپنے دل کی بات ملیار سے کہی تھی۔ ملیار محبت سن کر گہرا مسکرایا تھا اور اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے اس کے بالوں کو کان کے پیچھے اڑسا تھا۔ اچھا، تو میرے چھوٹے سے بچے کو مجھ سے پیار ہو گیا ہے۔ ملیار نے دھیرے سے اس کے کان میں محبت بھری سرگوشی کی تھی، جس پر عنایا نے زور و شور سے ہاں میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے میری جان، جاؤ، پہلے آپ اپنی آئس کریم کھاؤ۔ آپ کو آئس کریم کی کریونگ ختم کرو، اس کے بعد اگر ہم بہت ساری باتیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ ملیار نے اس کے گلو اپ کرتے چہرے کو دیکھتے کہا، ساتھ ہی ساتھ وہ دیکھ رہا تھا کہ ممتا کا نور اس کے چہرے پر کئی حد سے زیادہ ہی بڑھ گیا تھا۔ آپ کے لیے بھی لے کر آؤں؟ عنایا کا شاید اس کے پاس سے اٹھ کر جانے کا دل نہیں کر رہا تھا، اسی لیے بات کو طول دیتی وہ اس کے پاس ہی اس کے بازو سے لگی بیٹھی رہی، اس کے بازو کو دونوں ہاتھوں میں قید کیے، ساتھ ہی اس کے کندھے پر اپنا سر رکھے ہوئے وہ صوفے پر بیٹھی تھی۔ نہیں میری جان، وہ سب کچھ آپ کا ہے، آپ اپنے والے میں سے تھوڑا مجھے دے دینا۔ ملیار نے محسوس کیا کہ وہ اس سے باتیں کرنا چاہ رہی ہے، اس کی توجہ حاصل کرنا چاہ رہی ہے، تو اگلے ہی پل اس نے لیپ ٹاپ کو بند کرتے پوری طرح سے اس کی طرف متوجہ ہوتے ایک پل کے لیے اس سے اپنا ہاتھ چھڑاتے اپنے پیروں کو صوفے پر ٹھیک طرح سے اوپر کرتے دوبارہ سے اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ تھمایا تھا۔ ملیار، آپ مجھے کبھی چھوڑ کر تو نہیں جائیں گے نا؟ نہ جانے عنایا کے دل میں کہاں سے یہ سوال آیا جو اس کے سینے پر سر رکھے وہ زبان پر تھی۔ میری جان، میری سانسوں کی ڈور، میرے دل کی دھڑکنوں کی مانند آپ دھڑکتی ہیں، تو میں اپنی جان، اپنی زندگی کو خود سے دور بھلا کیوں کروں گا؟ عنایا کے بالوں میں ہاتھ چلاتے ملیار ہنوز اس کے چھوٹے چھوٹے سوالوں کا جواب محبت بھرے انداز میں دے رہا تھا۔ آپ ہمیشہ میرے پاس رہنا، مجھے کبھی چھوڑ کر مت جانا، پلیز۔ آپ کے بغیر آپ کی عنایا ابھی عنایا نے اپنی بات مکمل ہی نہیں کی تھی کہ ملیار نے اس کا سر اپنے سینے سے نکالتے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھتے اسے آگے کچھ بھی کہنے سے منع کیا تھا۔ میری جان، کیوں چاہتی ہیں کہ آپ کی چھوٹی سی جان کو میں مشکل میں ڈالوں؟ اسی لیے دوبارہ سے ایسے الفاظ کبھی بھی اپنے منہ سے نہ نکالنا۔ اپنے دیوانے کو کیوں سزا دینا چاہتی ہیں آپ اپنے ان اذیت بھرے الفاظوں سے؟ ملیار خانزادہ نے پیار سے اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا، ساتھ ہی اس کی آنکھوں میں محبت کے دیپ جلتے دیکھے تو بے اختیار جھکتے اس کی آنکھوں پر اپنے لب رکھ لیے تھے۔ عنایا بھی پرسکون ہوتی اس کے سینے پر سر رکھ چکی تھی۔ یہ احساس ہی بہت خوبصورت تھا کہ اس کا شوہر اسے اس حد تک چاہتا ہے، وہ بھی اپنے شوہر کے ساتھ بہت ہی خوش رہ رہی تھی۔ تو میرے پیارے ڈرز، امید کرتی ہوں کہانی آپ کو اچھی لگی ہوئی۔ کہانی اگر آپ کو اچھی لگی تو کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ کہانی کے ساتھ، تب